بسم اللہ الرحمن الرحیم والبقر والظفر عیب فی الجاریہ۔ بقر کہتے ہیں منہ کی بدبو، ظفر بغل کی بدبو کہ باندی میں منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو یہ عیب ہے۔ لأن المقصود قد یکون الافتراش، کیونکہ باندی خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسے فراش بنانا، اور جب منہ سے بدبو آئے گی یا بغل سے بدبو آئے گی تو اس کے پاس سونے میں تکلیف ہوگی، گھن محسوس ہوگی، اور پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ کبھی کبھی مقصود ہوتا ہے باندی خریدنے کا کہ اسے فراش بنانا، وہما یخلان بہی، اور بغل کی بدبو اور منہ کی بدبو جو ہے فراش بنانے میں مخل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے باندی خریدا اور پھر پہلے سے نہیں معلوم تھا، جب باندی اس کے گھر آئی تو دیکھا کہ منہ سے سخت بدبو آ رہی ہے، بغل سے بدبو آ رہی، تو اسے واپس کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ بِعَیْبٍ فِی الْغُلَامِ، اور غلام میں بغل کی بدبو اور منہ کی بدبو یہ عیب نہیں۔ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْاِسْتِخْدَامُ، کیونکہ یہ غلام خریدنے کا مقصد ہوتا ہے خدمت حاصل کرنا۔ وَلَا يُخِلَّانِ بِهِ، اور منہ اور بغل کی بدبو جو ہے خدمت، حصول خدمت سے مانے نہیں ہے، یہ مخل نہیں ہے۔ کیونکہ غلام خریدا ہے، اب غلام کئی طریقے سے ہوتے ہیں، کچھ تو یہ کہ گھر کی صفائی ستھرائی، کو یہ کہ بازار بھیجنا سامان لانے کے لیے، تو اس سے آقا کی صحبت کم رہتی ہے۔ ہاں الا ان یکون من داء، ہاں اگر یہ غلام میں بھی منہ کی اور بغل کی بدبو تیز ہو اور کسی بیماری کی وجہ سے ہو، تو اب بیماری کی وجہ سے ہے تو اسے واپس کر سکتا ہے۔ مگر یہ کہ منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو یہ عیب ہے۔ والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریۃ دون الغلام، اور زنا اور ولد زنا یہ باندی میں عیب ہے اور غلام میں یہ عیب نہیں۔ کیوں؟ لأنہ یخل بالمقصود فی الجاریہ، کیونکہ باندی میں اس کا جو ہے زانیہ ہونا یا ولد الزنا ہونا یہ مقصود سے مخل ہے، حارج ہوتا ہے۔ وہ الاستفراش، اور باندی خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فراش بنانا اور طلب ولد اور بچہ جنمانا۔ اگر کسی نے باندی خریدا اور مقصد یہ تھا کہ اسے جو ہے اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلائے اور اس سے جو ہے میاں بیوی کے تعلقات قائم کرے اور پھر اس سے بچہ پیدا کرے، تو حصول ولد یہ مقصد ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہماری باندی جو ہے جس کو میں نے خریدا ہے یہ تو زانیہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ زانیہ سے گھن اور نفرت پیدا ہوگی۔ اب زانیہ کو جانتے ہوئے اپنے بستر پر کوئی نہیں سلائے گا، اور جب وہ خود ولد الزنا ہوگی تو بظاہر اس کے اندر تو عیب نہیں ہے، لیکن خود ولد الزنا ہوگی اور جب اس سے بچے پیدا ہوں گے تو اب بات لوگوں میں مشہور ہو چکی ہوگی، تو لوگ اس کے بچوں کو آر دلائیں گے کہ تم جو ہے ولد الزنا کے بچے ہو، تو اب وہ بچے بھی شرم آر محسوس کریں گے۔ تو اس لیے اگر کسی باندی کا زانیہ ہونا یا ولد الزنا ہونا معلوم ہو جائے تو یہ عیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ زنا اور ولد الزنا ہونا یہ باندی میں عیب ہے، لیکن لڑکے میں یہ عیب نہیں، غلام میں یہ عیب نہیں۔ اگر غلام خریدا اور غلام جو ہے زنا جیسے قبیح فعل میں ملوث ہو چکا ہے یا یہ غلام خود ولد الزنا تھا تو یہ عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ یخل بالمقصود فی الجاریہ، کیونکہ باندی میں زانیہ ہونا اور ولد الزنا ہونا یہ خریدنے والے کے مقصود میں جو ہے مخل ہے، اور باندی خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ هو الاستفراش، کہ اپن جو ہے کہ اس سے طلب فراش اور طلب ولد، کہ اس کو اپنے بستر پر رکھنا، اپنی بیوی بنا کر کے رکھنا، بیوی کی طرح رکھنا اور اس سے بچے حاصل کرنا، یہ عموماً مقصد ہوتا ہے باندی خریدنے سے۔ اور
اگر معلوم ہو جائے کہ باندی خود جو ہے زانیہ ہے یا زنا کی بچی ہے تو دونوں میں جو ہے دونوں باتوں میں یہ اس کو افسوس ہوگا اور نفرت ہوگی کہ ایک زانیہ میرے بستر پر میرے ساتھ جو ہے باندی کی حیثیت سے جو بیوی کی طرح جو ہے رہے، یہ شریف الطبع اور انسان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور جب اس سے مقصود اولاد پیدا کرنا ہے تو لوگ اس اولاد کو بھی طنز کریں گے کہ تمہاری ماں ولد الزنا ہے یا زانیہ ہے، تو اس لیے اگر خریدنے کے بعد اس کا زانیہ ہونا یا ولد الزنا ہونا معلوم ہو جائے تو مشتری واپس کر سکتا ہے۔ ولا یخل بالمقصود فی الغلام، اور لڑکے غلام کا زانی ہونا اور ولد الزنا ہونا یہ مقصود میں مخل نہیں ہے، کیونکہ غلام خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے خدمت حاصل کرنا، مکان کی صفائی کروانا اور دیگر بہت سے کام لینا، اور طلب ولد تو ہے نہیں کہ لوگ اس کو طنز کریں گے۔ وہ الاستخدام، اور غلام خریدنے کا مطلب ہے کہ اس سے طلب خدمت، الا ان یکون الزنا عادۃ لہ، مگر یہ کہ غلام اگر یہ زنا کا عادی ہے تو ظاہر ہے کہ جب زنا کا عادی ہوگا تو یہ عورتوں کے پیچھے پیچھے چلے گا، ان کے چکر میں پڑا رہے گا۔ جب ان کے چکر میں رہے گا، ان کے پیچھے چلے گا تو پھر آقا کی خدمت کب کرے گا؟ اب خدمت میں ظاہر ہے کہ کمی واقع ہوگی۔ تو اگر غلام اس طرح کا ہے کہ جو عورتوں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، ان کے چکر میں رہتا ہے، تو خریدار اس کو واپس کر سکتا ہے۔ ہاں اگر غلام خریدا اور معلوم ہوا کہ پہلے یہ زنا کر چکا ہے مگر اب اس حرکت سے تائب ہو چکا ہے تو اب یہ عیب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ غلام کے مقصود میں مخل نہیں، یعنی زنا اور ولد الزنا ہونا۔ یہ غلام کا خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ هو الاستخدام، کی خدمت طلب کرنا۔ ہاں الا ان یکون الزنا عادۃ لہ، مگر یہ کہ اگر زنا کرنا غلام کی عادت ہو تو اب یہ عیب ہے، الا ما قالوا، جیسا کہ فقہا نے فرمایا، کیوں؟ لأن اتباعہن یخل بالخدمت، اور جب وہ زنا کا عادی ہوگا تو اب وہ عورتوں کے پیچھے چلے گا، چکر میں رہے گا، تو اب یہ اس کی قبیح حرکت جو ہے یہ خدمت میں مخل ہوں گی، تو اس وقت جو ہے آقا کو جو ہے یہ جو ہے واپس کرنے کا اختیار رہے گا۔ وقال والکفر عیب فیہما، غلام ہو یا باندی دونوں کا غیر مسلم ہونا یہ عیب ہے، کیوں؟ لأن طبع المسلم یتنفر عن صحبتہ، کیونکہ مسلمان کی طبیعت جو ہے کہ نان مسلم غیر مسلم کی صحبت سے نفرت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو اپنے اور ہمارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو مسلم کی طبیعت جو ہے کہ غیر مسلم کو اپنے جو ہے اس صحبت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ولا یمتنع صرفہ فی بعض ولأنہ یمتنع صرفہ فی بعض الکفارات وتختل الرغبہ، اور غلام جو ہے بہت سے کفارات میں آزاد کیے جاتے ہیں، کہ مثلا کسی نے قسم کھا لیا اور حانث ہو گیا تو قسم کے کفارے میں بھی غلام آزاد کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کر دیا تو وہاں بھی غلام آزاد کرنا ہے، لیکن قتل کے کفارے میں مسلمان غلام کو آزاد کرنا شرط ہے، غیر مسلم غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ مومن غلام کو آزاد کرنا، تو جب ایمان کی شرط ہے تو غیر مومن کو جو ہے آزاد کرنے سے کفارہ ہی نہیں ادا ہوگا۔ اب اگر کسی نے غلام خریدا، مقصد تھا کہ کفارے میں ادا کر دیں، اور معلوم ہوا کہ یہ تو نان مسلم ہے تو اب کفارے میں تو ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی رغبت نہیں ہوگی۔ والکفر عیب فیہما، اور باندی اور غلام دونوں میں کفر ہونا جو ہے کفر یہ عیب ہے، اس لیے کہ مسلمان کی طبیعت جو ہے کہ کافر غیر مسلم کی صحبت سے نفرت کرتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِي بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ، اور دوسری دلیل یہ کہ جو غلام کافر ہوگا
اس کو جو ہے بعض کفارات میں صرف کرنا یہ ممتنع ہے، کہ مطلب کفارہ قتل ہے، اس میں کافر غلام کو یا باندی کو نہیں دے سکتے ہیں، نہیں آزاد کر سکتے ہیں۔ فلو فتختل الرغبہ، تو اب خریدنے والے کی رغبت میں کمی ہو جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ جب وہ خرید رہا ہے کفارے میں ادا کرنے کے لیے اور کفارے میں ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کی رغبت نہیں ہوگی۔ فلو اشتراہ علی انہ کافر فوجدہ مسلما لا یردہ لانہ زوال العیب، کیونکہ اگر کسی نے کافر سمجھ کر کے خریدا اور خریدنے کے بعد اسے مسلمان پایا، معلوم ہوا کہ یہ کافر نہیں مسلمان ہے، تو اب عیب خود ہی زائل ہو گیا، اس لیے اب واپس نہیں کر سکتا۔ لا یردہ، تو اس غلام کو واپس نہیں کر سکتا، لانہ زوال العیب، کیونکہ یہ عیب اس کا مسلمان ہونا یہ اس کے عیب ہونے کو زائل کر دیا، کیونکہ جب کافر تھا اور خرید لیا پھر مسلمان ہو گیا تو جو عیب تھا وہ عیب زائل ہو گیا۔ وَإِنْ دَرْ الشَّافِعِيِّ يَرُدُّهُ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ اس کو واپس کرے گا، لأن الکافر یستعمل فیہا لا کہ یستعمل فیما لا یستعمل فیہ المسلم، کیونکہ کافر سے بہت سے وہ کام لیے جاتے ہیں کہ جو مسلمان سے نہیں لیے جاتے۔ تو اب اس نے خریدا تھا جو ہے کافر سمجھ کر کے اسے جو ہے بہت نیچا کام لینا ہے، لیکن جب وہ خریدا تو معلوم مسلمان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس مقصد سے لیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے واپس کرنے کا اختیار ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کافر سے جو ہے یہ بہت وہ کام لیا جاتا ہے کہ جو مسلمان سے نہیں لیا جاتا۔ وفوات الشرط بمنزلۃ العیب، اور شرط کا فوت ہونا یہ عیب کے درجے میں ہے، اس لیے اس غلام کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ فلو كانت الجاریۃ بالغۃ لا تحیض او هي مستحاضۃ فهو عیب، کہ اگر کسی نے باندی خریدا اور باندی خریدنے سے کے بعد معلوم ہوا کہ اسے حیض نہیں آتا تو یہ عیب ہے۔ ہاں اگر وہ چھوٹی بچی ہے، مثلا 8 سال 9 سال 10 سال کی ہے اور بھی حیض نہیں آ رہا تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ بالغہ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور تو کسی نے بعد میں بالغہ باندی خریدی اور اس کو حیض نہیں آ رہا اور حیض کی عمر تک جو ہے پہنچ گئی بلکہ کراس کر رہی ہے، تو یہ عیب اس لیے ہے کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا اس سے استقرار حمل نہیں ہوگا، استقرار حمل نہیں ہوگا تو بچے نہیں ہوں گے، اور باندی خریدی تھی بچے ہی حاصل کرنے کے لیے تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی باندی خریدی اور خریدنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اسے تو مسلسل خون جاری ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، کہ یہ تو مستحاضہ ہے اور اسے یہ خون جاری رہتا ہے، ظاہر ہے کہ جب خون برابر جاری رہتا ہے تو پاکی کا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اس کے کپڑے پاک نہیں رہیں گے، بستر پر سوئے گی زیادہ خون جاری ہوگا تو بستر بھی ناپاک رہیں گے، تو جو نفیس طبیعت انسان ہے کہ وہ اس مستحاضہ عورت کو بھی اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے اگر معلوم ہو کہ جو ہے دونوں باندیوں میں یہ عیب ہیں یا دونوں میں سے ایک عیب ہے تو اسے واپس کر سکتا ہے۔ فلو كانت الجاریۃ بالغۃ، اگر باندی جو ہے بالغہ ہو اور لا تحیض اور اسے حیض نہ آتا ہو، ایک عیب، او ہے یا مستحاضۃ، یا وہ مستحاضہ ہو کنٹینیو برابر اس کو خون جاری رہتا ہو، فهو عیب، تو یہ عیب ہے۔ وَلِأَنَّ ارتفاع الدم واستمرارہ علامۃ الداء، کیونکہ خون کا منقطع ہو جانا، ارتفاع انقطاع، خون کا مرتفع ہو جانا، و استمرارہ، اور خون کا برابر جاری ہونا، یہ علامت الداء، یہ بیماری کی علامت ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ اب اس کو باندی کو خون بھی نہیں آتا ہے اور حیض بھی نہیں آتا ہے تو یہ تو ان کے اندر عیب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ فلو كانت الجاریۃ، اگر باندی بالغہ باندی خریدی اور کہ اگر باندی بالغہ ہو اور حیض نہ آتا ہو یا وہ مستحاضہ ہو تو یہ عیب ہے، کہ اس لیے کہ خون کا منقطع ہونا، وہ استمرارہ،
اور خون کا برابر جاری ہونا یہ مستحاضہ میں یہ بیماری کی علامت ہے۔ دا کے معنی مرض، بیماری۔ وَيَعْتَبَرُ فِي الْارْتِفَاعِ اقصى غایۃ البلوغ۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ کوئی باندی 11 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، ابھی حیض نہیں آیا، تو کیا یہ بھی عیب ہے؟ تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون کے منقطع ہونے میں اعتبار ہوگا بلوغ کی آخری عمر، آخری میعاد، اور وہ ہوا 17 12 سال کی بچی بالغ ہو جاتی، 12 13 14 15، لیکن بلوغ کی آخری عمر کیا ہے؟ 17 سال۔ اگر 17 سال سے کم کی ہے تو ابھی وہ عیب نہیں ہے، لیکن 17 سال یا زیادہ کی ہو گئی تو یہ عیب ہے کہ اور جو ہے اعتبار ہوگا خون کے منقطع میں بلوغ کی انتہائی مدت، اور وہ کتنی ہے؟ 17 سال کہ 17 سال فیہا عند ابی حنیفہ، باندی کے جو ہے باندی میں جو ہے بلوغ کی آخری عمر کیا ہے؟ 17 سال امام الائمہ کے نزدیک۔ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ، لیکن اب اسے حیض آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اور استحاضہ جو ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس پر صرف اسی لڑکی کا قول معتبر ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہوگی، خون کا منقطع ہونا یا خون کا مسلسل جاری ہونا، یہ بات معلوم ہوگی باندی ہی کے قول سے۔ فَتُرَدُّ إِذَا انضم إِلَيْهِ نقول الباء قبل القبض وبعده هو الصحیح۔ تو باندی جب یہ کہہ دے کہ مجھے خون نہیں آتا، حیض نہیں آتا، یا یہ کہہ دے کہ مجھے برابر خون جو ہے آتا ہے، استحاضہ برابر جاری رہتا ہے، تو اب وہ خریدنے والا قاضی کے پاس جائے، قاضی سے کہے کہ تم نے جو باندی بیچی ہے اور وہ باندی جو ہے یہ اس کے اندر حیض نہیں آتا، یہ عیب ہے، یا یہ کہ اسے مسلسل خون جاری رہتا ہے، تو اب اسے تم واپس لے لو۔ اب اس نے کہا نہ، ہماری باندی میں تو یہ عیب نہیں ہے، اسے جو ہے عادت کے مطابق پیریڈ جاری رہتے ہیں، آمد کے مطابق جو ہے 12 آ رہے ہیں، اور تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ قاضی سے کہ ہمارے جو ہے یہ جو ہم نے باندی خریدا اس کے اندر یہ عیب ہے، خون جاری ہوتا ہے، مستحاضہ ہے یہ، یا یہ کہ حیض ہی نہیں آتا، تو اب اس نے بلایا بائے کو اور بائے سے کہا کہ تمہاری باندی میں عیب ہے، اس نے کہا دلیل پیش کیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس امر پر دلیل کیسے پیش کی جا سکتی ہے، تو پوشیدہ امر ہے، تو عورت کی بات ہی معتبر ہوگی۔ اور پھر جب کہہ دے کہ قاضی نے کہا بھائی یہاں مدعی تو ہیں مگر یہاں گواہ تو نہیں مل سکتے ہیں، اس لیے جو ہے کہ گواہ کیسے ملیں گے، تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تم جو ہے انکار کر رہے ہو اس کے مستحاضہ ہونے یا حیض نہ آنے کے، تو تم ہی قسم کھاؤ کہ تو جس باندی کو تم نے بیچا ہے یہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہ، میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ ادھر باندی کو اقرار ہے اور ادھر جو ہے بائے کو قسم سے انکار ہے، تو جب قسم سے انکار ہے تو معاملہ اور پختہ ہو جائے گا، قاضی واپس کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ یعرف ذالک بقول الامۃ، خون کا منقطع ہونا یہ حیض نہ آنے میں اور مستحاضہ ہونے میں کہ خون کا برابر جاری رہنا یہ باندی کے قول سے معلوم ہوگا۔ فَتُرَدُّ إِذَا انضم إِلَيْهِ نقول الباء، نقول کا قسم سے انکار، اور یہ باندی رد کر دی جائے گی جب اس کے دعوے سے جو ہے کہ بائے کا انکار بھی ضم ہو جائے، بائے انکار کر رہا کہ اب میں نہیں بیچوں گا، تو اب یہ جو ہے اس کے واپسی کا حکم کر دیا جائے گا۔ اچھا، چاہے مدعی جو ہے مشتری کے خریدنے سے پہلے بائے انکار کرے یا قبضہ کرنے کے بعد انکار کرے، دونوں قول صورتوں میں جو ہے اس کی بات مانی جائے گی، وہ صحیح، یہی صحیح ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک مسئلہ کہ کسی نے غلام خریدا، غلام ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، خرید لیا، اب اس میں خریدنے کے بعد جو ہے جب لیا تو دیکھا کہ یہ عیب دار ہے، پہلے تو نہیں عیب تھا، نہیں پہلے عیب تھا لیکن خریدتے وقت عیب دار ہونا معلوم نہیں تھا، دیکھا نہیں، اور جب اپنے پاس
مبی لے کر کے آیا تو اب عیب پر مطلع ہوا تو اسے تو واپس کرنے کا اختیار خیار اب اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں دقت یہ آ گئی کہ اب مشتری نے جو خریدا تو اب مشتری کے ہاں بھی مبی میں دوسرا عیب پیدا ہو گیا ہے۔ اب مشتری کے ہاں بھی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب اسے واپس نہیں کر سکتا۔ اگر واپس کرے گا تو بائع کے حق میں ضرر ہے، کیونکہ بائع کے نے جو بھیجا تھا تو وہ عیب نہیں تھا، اس عیب سے صحیح سالم یہ مبی تھی۔ اور اب اگر واپسی کا حکم دیا جائے تو بائع کا نقصان، کیونکہ مشتری کے پاس رہتے ہوئے ایک عیب ہو گیا۔ اور اگر بالکل واپسی کا حکم دیا جائے تو ظاہر ہے کہ مشتری کا نقصان ہے اس میں، کہ مشتری نے جو ہے خرید لیا اور عیب دار ہے اور وہ عیب پر راضی نہیں، تو شریعت نے یہاں دونوں کے حقوق کی رعایت فرمائی کہ اب مشتری واپس تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے یہاں آنے کے بعد عیب جدید پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں، اور اب مشتری کے ہاں جو ہے کہ مشتری کے ہاں تو عیب ہو گیا، اس لیے واپس نہیں کر سکتا کیونکہ عیب جدید ہو گیا ہے۔ لیکن مبی جو اس کے پاس ہے کہ مشتری نے جس کو خرید لیا ہے اب اس کو تو واپس نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس میں مشتری کا نقصان نظر آ رہا ہے، کیونکہ عیب دار اس نے خریدا ہے اور عیب ہونا معلوم نہیں تھا۔ تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ مشتری مبی کو واپس نہ کرے، بلکہ جس عیب کے ساتھ اس نے مبی کو خریدا ہے اس عیب کی وجہ سے مبی میں جو کمی ہو جاتی قیمت میں تو اس کی قیمت کو یہ واپس لے لے گا۔ تو دونوں کی رعایت ہو گئی کہ ایک تو واپس بھی نہ کرے اور دوسرے کی عیب دار ہونے کی وجہ سے جو نقصان تھا اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی اور بائع سے وہ واپس لے گا۔ قال وَإِذَا حَدَثَ عِندَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ، اور جب مشتری میں کوئی عیب پیدا ہو گئے، اور جب مشتری کے پاس مبی میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اور وَاطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ كَانَ عِندَ الْبَائِعِ، مشتری نے خریدا اور خریدنے کے بعد اس مشتری کے ہاں کوئی عیب نیا عیب پیدا ہو گیا، اور وَاطَّلَعَ، اور مشتری جو ہے مطلع ہوا ایک عیب پر جو بائع کے پاس تھا، کہ یہ مبی جب بائع کے پاس تھی اور خریدنے سے پہلے اس میں عیب تھا مگر اس نے دیکھا نہیں، تو اب مشتری نے جو ہے اس عیب کو دیکھا جو بائع کے پاس عیب تھا، تو فَلَهُ أَن يَرْجِعَ، تو اب ظاہر ہے کہ واپس تو نہیں کر سکتا کیونکہ بائع کا نقصان ہے، تو مشتری کو یہ حق ہے کہ اس نقصان کو واپس لے لے، کہ عیب دار ہونے کی بنیاد پر اس مبی کی جو قیمت ہے جتنی قیمت کم ہو جا رہی تھی دونوں میں جو ڈفرنس ہے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ وَلَا يَرُدُّ الْمَبِي، اور مبی کو واپس نہیں کرے گا، تو لِأَنَّ فِي الرَّدِّ إِسْرَارًا بِالْبَائِعِ، کیونکہ واپس کرنے میں بائع کے حق میں ضرر ہے، تو لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا وَيَعُودُ مُعِيبًا فَامْتَنَعَ، کیونکہ جب وہ مبی بائع کے پاس سے مشتری کے قبضے میں گئی اس وقت وہ عیب نہیں تھا، عیب سے سالم کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل عیب سے صحیح سالم تھی، بلکہ خود ہی فرما رہے ہیں صورت مسئلہ میں کہ ایک عیب بائع کے ہاں تھا اور ایک عیب مشتری کے ہاں پیدا ہوا، اور بائع کے ہاں جب عیب تھا اور اسی عیب کے ساتھ ہی ساتھ مبی جو ہے مشتری کے حوالے ہوئی ہے تو عیب تو تھا ہی، سالم کہاں تھی؟ تو سالمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشتری کے ہاں آنے کے بعد جو عیب پیدا ہوا اس عیب سے صحیح سالم تھی، مطلقاً عیب سے نہیں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ مبی جب جو ہے بائع کے قبضے سے نکلی تو اس عیب سے صحیح سالم تھی جو عیب مشتری کے ہاں پیدا ہوا۔ فَامْتَنَعَ وَيَعُودُ مُعِيبًا، اب اگر واپسی کا حکم دے دیا جائے کہ مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہو تب تو اب یہ بائع کا نقصان ہوگا کیونکہ وہ عیب دار ہو کر کے واپس ہوگی۔ وَلَا بُدَّ مِن دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، اور مشتری سے ضرر کا دفع کرنا بھی ضروری ہے۔ فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ، تو اس عیب کی بنیاد پر، کون سے عیب؟ جو مشتری کے پاس جو ہے وقت شراء عیب تھا، اس عیب کی وجہ سے مبی میں جو کمی پیدا ہوئی
اس کو واپس لینے کا اختیار ہے۔ الا ان یرضى البائع ان یاخذہ بعیبہ، مگر یہ کہ بائع اب جو ہے زید نے بکر کے پاس بیچا ایک بکری، اور بکری میں جو ہے عیب تھا کہ اس کے 2 تھن کے بجائے ایک ہی تھن تھے، اور اب جب جو ہے مشتری نے خریدا تو اب مشتری کے ہاں جانے کے بعد اس کا پیر ہی ٹوٹ گیا ہے۔ تو ایک عیب تھا بائع کے پاس، مشتری کے ہاں بھی ایک عیب پیدا ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا ہے۔ تو اب جو ہے زید کے پاس بات آئی کہ تمہارا جو ہے تم نے جو بکری فروخت کیا تھا وہ تو عیبدار تھی کہ اس کے جو ہے 2 لر کے بجائے ایک ہی لر ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو واپس کر دیجئے۔ تو مشتری نے کہا مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں آنے کے بعد اس کا پیر ٹوٹ گیا ہے، ہمارے ہاں بھی عیبدار ہو گئی ہے۔ تو زید بہت فراخ دل انسان تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے ہاں بکری کا پیر ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے واپس کر دیجئے، ٹھیلے پہ بیٹھا کر کے واپس کر دیجئے اگر آنے لائق نہ ہو۔ تو مگر یہ کہ الا ان یرضى البائع، مگر یہ کہ بائع واپس لینے پر راضی ہے، کہ مشتری کے ہاں جو عیب پیدا ہوا اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی واپس لینے پر راضی ہے، تو لہو ان یاخذہ بعیبہ، تو اب بائع جو ہے اسی عیب کے ساتھ اس کو واپس لے سکتا ہے، کہ لأنہ رضی بالضرر، کیونکہ بائع جو ہے ضرر کے ساتھ راضی ہوا ہے۔ قال ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عیبا رجع بالعیب،